ایک یہ کہتی ہیں کہ کوئی ایک فاسق معلن شخص ہے، فاسق معلن اسے کہتے ہیں جو اعلانیہ طور پہ گناہ کبیرہ کرے۔ اس کو کوئی خواب نظر آیا کہ اس نے دیکھا کہ سیدہ عائشہ ہماری والدہ طیبہ طاہرہ مجتہدہ اور بہت بڑی عالمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خواب میں ہیں اور اس شخص کا انتظار کر رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا بچہ عنقریب آنے والا ہے، اور بچہ یہ خود تھا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے۔ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری شکل میں متشکل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ہو، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مطلب شیطان کو اس چیز سے نہیں روکا ہے، اس کو یک گناہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ خواب میں آ کے معاذ اللہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ یہ ایسا ہے، بلکہ یہ خواب میں، بلکہ بوقت وفات جب انسان کا وفات کا وقت قریب آتا ہے تو ایسی روایات موجود ہیں کہ جب مردے پہ تھوڑی غنودگی سے طاری ہو تو شیطان سامنے آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو میرا کلمہ پڑھ لے تو نجات پا جائے گا، اور کہتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں۔ اسی طرح بعض روایات میں موجود ہے کہ جب قبر میں منکر نکیر کویسچن کرتے ہیں کہ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو یہ شیطان سامنے ظاہر ہو کر اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تم کہہ دے کہ یہ، تو اگر وہ مردہ دہشت میں ہوتا ہے اور مطلب منافق ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، اشارہ کر دیتا ہے اور تباہ ہو جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ نعمت عطا فرمائی کہ کوئی ان کی شکل میں، خواب میں کوئی ان کی شکل میں متشکل ہو کر نہیں آ سکتا ہے۔ تو لہٰذا نتیجہ نکلا کہ اگر بالفرض انہوں نے کسی خاتون کو دیکھا اور وہ خود یہ کہہ رہی ہیں کہ میں عائشہ ہوں، یا اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، تو اس خواب کا کوئی اعتبار نہیں۔ پاسبل ہے کہ وہ شیطان ہو، کیونکہ ہم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہیں دیکھا، تو ہمیں کیا معلوم کہ یہ ہیں۔ اسی طرح بعض ہوتے ہیں بالکل فاسق فاجر، نماز نہیں پڑھیں گے، روزے نہیں رکھیں گے، گالیاں ہر وقت زبان پر رہیں گے، نشہ وہ کریں گے، لوگوں کی غیبتیں چغلیاں سب جاری ہیں، حسد میں مبتلا ہیں، اور خواب میں جی داتا صاحب تشریف لائے تھے، میرے خواب میں غوث پاک تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہ فرمایا تھا۔ بھائی تمہارے پاس کیوں آ گئے تھے؟ ایک آپ ہی رہ گئے ہیں سب کچھ، باقی اتنے نیک پرہیزگار متقی جو گناہوں سے بچ رہے ہیں ان کے خوابوں میں نہیں آ رہے، آپ کے خواب میں آ رہے ہیں۔ اچھا، اگر آ بھی گئے کوئی ایسے بزرگ آپ کو نورانی شکل کے نظر آئے تو یہ کیسے کنفرم ہے کہ فلاں ہیں؟ اگر آپ کے ہمیں خواب میں بتایا، دل میں آیا، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس قسم کے خواب شرعی حجت نہیں ہوتے۔ تو اس لیے اس طرح کے جو اگر فاسق مولین کو خواب نظر آیا تو ہمارا مشورہ ہمیشہ یہ ہوگا کہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کے بجائے اس کو شیطانی دھوکہ قرار دیں، کیونکہ اگر کوئی شخص فاسق و فاجر ہو، اللہ کی نافرمانی میں سر تپا غرق ہو، اور وہ اس قسم کے خوابوں کو بنیاد بنا کر انہیں حقیقت سمجھ کر کہ یہ سچے اور حقیقی خواب ہیں، وہ ان کو قبول کر لیتا ہے، تو لازم نتیجہ نکلے گا کہ بہت ہی کم ہوگا کہ وہ ہدایت کی طرف آئے، بلکہ شیطان کہے گا دیکھا نا، اگر تیرے فسق و فجور سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا تو تجھے اتنے مبارک خواب کیوں نظر آتے؟ تو اس طرح دل میں ایک اطمینان کسی کیفیت آئے گی اور انسان اپنی نافرمانی پر دلیر رہے گا، مستقیم رہے گا، استقامت پذیر رہے گا اور اللہ کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ میں ایک عرض کر سکتا ہوں کہ اگر آپ نے خواب میں اس طرح کی کوئی بزرگ شخصیت دیکھی اور جب آپ جاگے تو قلبی کیفیت بدل گئی، علم کی طرف میلان شروع ہو گیا، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے لگ گئے، زبان پاکیزہ ہو گئی، ذہن پاکیزہ ہو گیا، علم دین سیکھنا شروع کر دیا، عبادات پہ استقامت مل گئی، گناہوں سے بہت دور ہو گئے، تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یہ ظاہری علامات ایسی ہیں کہ یہ خواب بڑا مبارک تھا، اور یقیناً یہ ہو سکتا ہے، یقیناً تو مراد میں مبالغتاً کہہ رہا ہوں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90% اب مجھے یقین حاصل ہو گیا کہ واقعی وہ بزرگ تھے کہ ان کی برکات یہ ظاہر ہو رہی ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی بزرگ کو خواب میں دیکھا اور فسق و فجور جاری و ساری ہے، تو یہ عین ممکن ہے کہ شیطانی دھوکہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کے مطلب خوابوں کو بنیاد بنا کر اپنے لیے بزرگی کے پہلو تلاش کرنا، یہ انسان کو عموماً دھوکے میں مبتلا کر کے مزید بے عملی پہ شیر کر دیتا ہے اور انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ خواب اگر نظر بھی آیا تو اللہ کا شکر ادا کریں چلیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ایک اچھا خواب ہی دکھایا، لیکن اس کو بنیاد بنا کر اپنے عمل پر، یعنی غلط عمل پر استقامت پذیر ہرگز حاصل نہ کریں۔ اب اگر واقعی وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں تو اس فاسق شخص سے کہا جائے تو اب تو کچھ اپنی اور روحانی والدہ کی لاج رکھو، انہوں نے تمہیں تمہارا بچہ کہا کہ میرا بچہ، خود فرمایا، تو تمہیں چاہیے کہ اب نیک عمل کرو، گناہوں سے بچو، کہ سیدہ عائشہ نے اتنا کرم فرمایا، اب وہ بچے تو سعادت مند ہے، نہ بچے تو اس کا مطلب یہ خواب سے ہی نہیں تھا۔